السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمارے آج کی مہمان شخصیات ایک ڈاکٹر ہیں، ایک انجینئر ہیں. ایک میڈیکل سائنس سے تعلق، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دونوں کا تعلق جو ہے وہ میڈیکل سائنس سے ہے. ہمارے جو پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد سعید صاحب، یہ ٹرپل امریکن بورڈ سرٹیفائیڈ ہیں اور یہ انٹرنل میڈیسن کے اندر اور جیریاٹک میڈیسن کے اندر اور پیلیٹیو میڈیسن کے اندر جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے. ہمارے دوسرے مہمان انجینئر سلمان راشد صاحب ہیں. ان کا تعلق بھی ایک لحاظ سے میڈیسن سے ہی ہے. وہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، لیکن ایک میڈیکل فرم میں کام کرتے ہیں جو میڈیکل انسٹرومنٹ تیار کرتی ہے. ان سے بھی ہم جانیں گے کہ انسٹرومنٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے میڈیکل کیئر کے اندر، اس کے استعمال میں کیا احتیاط کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ ٹرپل امریکن بورڈ سرٹیفائیڈ ہیں، تو مجھے آپ وہ 3 نام بتا رہے تھے کہ وہ یہ میڈیسن ہے، تو نام تھوڑے سے ذرا مشکل تھے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا آسان لفظوں میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی اسپیشلٹی اور ایکسپرٹیز جو ہے وہ کس قسم کی میڈیسن میں. جی، تو یہ امریکہ میں جب ڈاکٹر اسپیشلائز کرتے ہیں تو اس میں 2 پیتھ ویز ہیں آپ کے پاس. ایک یہ ہے کہ آپ جو میڈیکل ڈیزیزز ہیں پہلے آپ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں اس میں، اور دوسرا جو ہے سرجیکل پیتھ وے کہ جس میں جو آپریشنز وغیرہ کی ساری فیلڈز آتی ہیں. تو میں نے جو میڈیکل اسپیشلائزیشن کی فرسٹ، پھر اس کے بعد ایڈ آن، کیونکہ امریکہ میں جو بوروں کی تعداد ہے وہ تو ویسے ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے، تو اب امریکہ میں از اے کائنڈ آف کرائسس ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج اولڈ النس. دا النس از اراؤنڈ دا اولڈ ایج. تو وہ یہ تو پھر اس میں نے اسپیشلائزیشن کی. اب یہ ہے کہ جب انسان آخری عمر پہ پہنچتا ہے، چاہے وہ ڈیزیز کی وجہ سے یا ضعیف العمری کی وجہ سے، تو پھر آئی تھنک ایوری تھنگ اسلام ہیز گیون اس کہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے، انسان اب کسی بیماری میں ٹرمینل ڈیزیز کے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب ہم اس کو ابینڈن نہیں کرتے اس انسان کو، پرٹیکولرلی ان دا ویسٹرن سوسائٹیز. تو یہ سارا اسلام تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے ایک بندہ فوت ہو جائے تو اسے احترام سے دفن کر. تو دیٹ از پیلیٹیو میڈیسن کہ جب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو پھر 3rd اسپیشلائزیشن میں نے اس میں کی. سب ذرا ہمیں دوبارہ سے آپ نے شروع کی 2 نہیں بتائیں ابھی ہمیں. جی، تو پہلی جو تھی وہ ایک ہے فاؤنڈیشنل، یا آپ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا سرجیکل اسپیشلسٹ ہیں. تو میڈیکل اسپیشلسٹ آئی چوز دا پیتھ آف میڈیکل اسپیشلائزیشن. تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انٹرنل میڈیسن کہتے ہیں. انٹرنل میڈیسن، دیٹس ٹرو. انٹرنل میڈیسن، طب بات نہیں. اب ہم عربی بھی تھوڑی سی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور سیکنڈ جو ہے وہ پھر اس کے بعد جیریاٹرک میڈیسن، کہ چونکہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ناٹ مینی ایلڈرلی ایز کمپیئر ٹو ہیوج پاپولیشن، بٹ اف یو گو ٹو دا چائنا، جاپان اور امریکہ اور دا ویسٹ، دیر آر ملینز آف ایلڈرلی، مینز اپ ٹو 25% آف دیئر پاپولیشن ابو دی ایج آف 55. تو اس جب اولڈ ایج کی جو ڈیزیزز ہیں اس کو انہوں نے ایک اسپیشل برانچ آف میڈیسن کال جیریاٹرک میڈیسن، کہ یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ینگ ایڈلٹ میل. تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایسی بیماریاں اب آ گئی ہیں جو بایو میڈیکل ریولیوشن ہوا ہے کہ in 1900 if you see people would die instantly. انفیکشن ہوگا یا ہارٹ اٹیک ہوگا. اب یہ ہے کہ پیپل they may remain alive after terminal diagnosis for years. تو اب ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. ہاں، اچھا، اس کے بعد اس کا پھر کیا کرنا ہے؟ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ there are many یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بلکہ آپ ہمیں یہ بات بتائیے کہ آپ اس کا پھر کس طرح سے اس کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ بھی اس کو جان سکیں. دیکھیں جی، میں جس چیز پہ بہت زیادہ ابھی میں نے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں اسی پہ لیکچر دیا ہے. ہم ایک ڈپلوما کورس رن کر رہے ہیں. ایکسپرٹس جو ہیں پاکستان کے فرام کینیڈا، USA، سعودی عربیہ، تو وہ فری دے آر گیونگ دیئر اکیڈیمک سروسز. تو وہ ڈپلوما کورس یہی ہے کہ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو اب کیا کریں گے. جی، تو اس میں جو سب سے بڑا پاکستان میں سنس دیر از نو اے اسپیشل سسٹم ٹو ایڈریس دوز پیشنٹ، تو پھر لوگ کویکس کے
ہاتھوں چلے جاتے ہیں. پھر لوگ انہیں جھوٹی بتا دیتے ہیں کہ بھی آپ ہمیں 5 لاکھ روپیہ دیں سرگودا میں یا فیصل آباد میں یا لاہور میں آپ کو ایسی دوائی دیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اور وہ سچ نہیں ہوتا. اس کی کوئی شہادت یا ایویڈنس نہیں ہے میڈیسن میں. تو ایک تو بیچارے ٹرمینل ڈیزیز کو فیس کر رہے ہیں, اوپر سے پھر وہ ساری فنانشیل میلٹ ڈاؤن جو ہے. اب دوسرے کنٹریز میں دیر از اے چیک اینڈ بیلنس کہ مثلا ان امریکہ if I know someone, if I do the wrong surgery, the system will catch me and the punishment is very severe. تو اب ہمارے ملک میں سسٹم از ناٹ دیٹ سوفسٹیکیٹڈ. صاحب یہ ذرا بتائیے کہ اچھا اگر کسی کو ڈائگنوز ہو گیا ایسا مرض جس کا علاج نہیں ہے, جیسے کینسر ہے, کہتے ہیں یہ آخری اسٹیج کا کینسر ہے, اچھا بظاہر وہ بندہ ہمیں ٹھیک نظر آ رہا ہے اور بالکل یعنی ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ اس کی جو ہے نا لاسٹ اسٹیج ہے اور آپ اس کا کہہ رہے ہیں آپ کو 2 مہینے ہیں, آپ کے پاس 6 ماہ ہیں, آپ کا 3 مہینے ہیں, آپ اس کی خدمت کر لیں. تو ایسی صورت میں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی جب میں کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ہمیں کوئی راستہ مل جائے, اللہ کرے شاید اس کو نہیں پتا چلا, کسی اور کو پتہ چل جائے. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ یعنی اس ڈاکٹر پہ بلیو کرنا چاہیے یا اس کو کسی اور کے پاس لے کے جانا چاہیے سیکنڈ اوپینین کے لیے یا ایون تھرڈ اوپینین کے لیے؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے. 2 سٹیجز ہیں اس کی. جو ویسٹرن سوسائٹیز میں اگر ایک کینسر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ دیٹ از دا اینڈ, تو آپ کے پاس ایک another اوپینین موجود ہے کیونکہ سسٹم از ویل اسٹیبلشڈ. اب یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل ہے, اب اس کے بعد اگر آغا خان ہاسپٹل, دیز آر دا ریسپیکٹڈ ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز, تو وہاں کا ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے اینڈ موسٹ پروبیبلی دے ول ٹیل دا ٹروتھ. تو پھر اس کے بعد ویسٹ میں بھی یہ ہے, دے گو ٹو Mexico, they go to, because human wants hope, he wants to have a hope کہ کوئی رستہ نکل ہے جو آپ نے کہا. لیکن اس میں صرف یہ خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ people should not take advantage of your disease, کہ مثلا آپ سے وہ پیسے لے رہے ہیں but they know that there is no evidence that you can fix this disease. تو اس میں ہمارے ملک میں کوئی اسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم وہ فنانشیل میلٹ ڈاؤن جو فنانشیل آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ مطلب اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی جو آپ نے وہ آخری بتائی پیلیٹیو میڈیسن جو ہے وہ پھر کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے, یا کوئی ٹپس دیں ہمیں ہمارے ناظرین کو؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا آرگن فیل ہوا ہے. مثلا کسی کا ہارٹ فیل ہوتا ہے, اس کے پیتھ ویز ڈفرینٹ ہیں. کسی کا لیور فیل ہے, اس کی پھر سمٹمز جس کو ہم کہتے ہیں اعراضات, جو سمٹمز مینجمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کسی کے کڈنی فیل ہے, یا کسی کا بہت بڑا ٹیومر ہے برین کے اندر. تو دین اٹ ڈپینڈز دا ڈائگنوسس اینڈ دین دا پروگنوسس کہ بھی اس بندے نے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کب تک زندہ رہنا ہے. دین اٹ ڈپینڈز مینز یو ہیو ٹو ہیو اے ویل ٹرینڈ میڈیکل ورک فورس ٹو ڈیل ود دیٹ سچویشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان راشد صاحب. سلمان صاحب بھی ایک میڈیکل فرم کے اندر کام کرتے ہیں, تو ان سے ہم جانیں گے کہ سلمان صاحب آپ آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ بھی ذرا میڈیکل کی چیزیں تیار کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا آپ ایکسپیرینس شیئر کیجیے کہ جو آپ چیزیں بناتے ہیں اس کی کیا افادیت ہوتی ہے, یا ہمیں جب ہم مختلف میڈیکل کا اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کس قسم کی احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی سب سے پہلے تو جو میڈیکل کا جس طرح پاکستان میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ ہم چونکہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں میڈیکل پروڈکٹس کی, اس میں جنرل جو آئٹم ہے جیسے بڑی کامن سرنج یوز ہوتی ہے, تو اس کے استعمال میں ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس میں بڑے رسک انوالو ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ. یہ جب یہ مینوفیکچر ہوتی ہے تو اس میں بڑا خاص قسم کا مٹیریل ہوتا ہے جو یوز ہوتا ہے, جو کہ باڈی کے ساتھ آپ کا کمپیٹیبل ہوتا ہے, کہ مطلب اس کے افیکٹ نہیں ہوتے. اس کے اوپر بڑی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, مطلب جتنی بھی بڑی کمپنیز جو بناتی ہیں اچھی کمپنیز جب وہ تیار کرتی ہیں تو وہ اس کی ٹیسٹنگ کرواتی ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ کچھ آئٹمز ہوتی ہیں جو ایک دفعہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی, ہمارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. وہ یہ پروڈکٹس یہ جو چیزیں ہیں وہ بار بار یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم جائیں عطائی ڈاکٹرز کے پاس یا ہم رورل ایریاز میں چلے جائیں
تو وہ ایک سرنج کو وہ واش کر کے وہ کہیں گے کہ ہم نے صاف کر دیا ہے, تو وہ اس کو اسٹرائل کرتے ہیں بیسیکلی. لیکن اسٹرلائزیشن کا ایک بڑا کمپلیٹ ایک پروسیس ہوتا ہے, اچھا خاصا اس پہ ٹائم لگتا ہے, اس میں گیس انوالو ہوتی ہے, ڈفرینٹ اس کے میتھڈز ہیں. تو وہ آپ اس کو پانی کے ساتھ واش کر کے اس کو اسٹرائل نہیں کر سکتے, آپ اس کو جراثیم سے جم سے پاک نہیں کر سکتے. تو اس میں ہمیں لوگوں کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو آپ جب پروڈکٹس یہ یوز کریں ڈاکٹرس کے پاس تو وہ پیک ہونی چاہیے. اس کی پیکنگ آپ کوشش کریں کہ وہ آپ خود کھولیں, اپنے سامنے کھولیں. اور یہ بڑی, کیونکہ اگر آپ پیکنگ بھی کھلی ہوگی وہ پروڈکٹ اسٹرائل بھی نہیں رہے گی, استعمال ہوئی ہے, استعمال ہوئی ہوگی, نہیں بھی ہوگی تو وہ اسٹرائل نہیں رہے گی. اسٹرائل نہیں رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جراثیم ہوں گے. اچھا, اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی جو ایکسٹرنل باڈیز ہم اپنی باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں, بھلے وہ سرنج کی فارم میں ہوں یا برونٹولا کی فارم میں ہوں یا کسی اور فارم کے اندر, اس کا اسٹیرائل ہونا بہت ضروری ہے اور اس کا پیک ہونا بہت ضروری ہے. اور اب جب بھی کبھی اس کو استعمال کریں تو ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ ہمیں پیک ہاتھ میں ملی اور سیل ہاتھ میں ملی ہے. جی بالکل. اصل میں دیکھیں یہ یوز تو ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کرے گا کہ آپ نے کب یوز کرنی ہے, لیکن ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ کیونکہ ہاسپٹلس میں کلینکس پہ یہ مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا, پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم نے یہ اس کو جو ہے نا اس پہ انشور کرنا ہے کہ جو بھی ہم پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, سرنج کی میں نے ایگزامپل دی, اس کے بعد برنولا ہے, ڈفرینٹ ہیں, ماسک ہیں آپ کے پاس, نیبولائزر ماسک ہیں, آکسیجن ماسک ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ابھی جو ہے نا وہ کچھ کمپنیز ہیں وہ اردو میں بھی لکھ دیتی ہیں کہ یہ ایک پیشنٹ یوز کر سکتا ہے, اس کو آپ بار بار یوز کر سکتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے جو اس کی ہدایات اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں ہم اس کو فالو کریں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سم ٹائم ہماری جو ہیلتھ منسٹری ہے وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم ایسی اویئرنیس کمپین جو ہے وہ لانچ کرتی ہے کہ جس کے اندر وہ یہ لوگوں کو جو بتاتی ہے کہ آپ اس بات پہ اصرار کریں کہ ہمیں جو ہے سرنج جو ہے وہ بالکل پیک اور سیل جو ہے وہ استعمال کرنی ہے. جی منسٹری کی اصل میں اس کے اوپر ریگولیشنز ہیں اور وہ کنٹرول بھی کرتی ہے منسٹری, اور اس کے بعد اس کی کمپین بھی ہوتی ہے. وہ اپنے ڈفرینٹ ان کے سوشل میڈیا پیجز ہیں اس کے تھرو, ڈائریکٹ ویب سائٹس اس کے تھرو, اور وہ کمپین کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے کنٹری میں ملک میں یہ مسائل ہیں, اور رورل ایریاز میں زیادہ ہیں, دیہاتوں میں زیادہ مسائل ہیں. تو وہاں پہ یہ بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے, کیونکہ ہم کیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم ڈیفینیٹلی ہم چند پیسے بچانے کے خاطر, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اس کے بدلے میں ہم کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں باڈی کے اندر. ہم کسی دوسرے بندے کی یوز جو سرنج ہے یا اس طرح کی چیزیں اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کیا جو ہے نا وہ ایک رسک آئے گا. تو اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا, یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی آپ جب اس پروگرام سے پہلے بیٹھے تھے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے, یا پوری دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے. وہ ذرا فرمائیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. یعنی کہ ہمارے یہاں جو ایوریج لائف اسپین ہے, جو ہماری جو ایج ہے وہ 62 سم تھنگ ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے ہمارے یہاں؟ I mean, unfortunately, there are so many factors they come into play, particularly in Pakistan. پہلے تو یہ ہے کہ غذا جو ہے اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. I mean, unfortunately, when we come from the West or from Saudi Arab, I mean, there is a fear. what to eat and what not to eat. پھر اس میں جو کوالٹی ہے particularly oil, تو people are eating very rough. I mean, it is food, they have to feed their stomach, but it is dangerous. تو اس میں ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ there is no ایفیشینٹ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم, کہ مثلا اگر کسی کو اپنی بلڈ شوگر کا پتہ چل جائے ارلیئر, کسی کو بلڈ پریشر کا پتہ چل جائے ارلیئر. آئی نو ان مائی اون فیملی وی ڈائگنوز دیم ونس دے ٹولڈ می دا سمٹمز, دیئر ہیموگلوبن A1C, it means their sugar was at the last stage, and after that stage people go into diabetic coma and they die. But they were not aware. So وہ جو immediate health access ہے نا, اگر وہ نہیں ہے at primary care level, at the prevention level, اور اگر وہ جائیں بھی تو there are hundreds of people standing in line. تو ایک تو دوسرا یہ مسئلہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ generally we are spending, unfortunately I'm talking now, Pakistan is spending only $45 per capita per year, as compared to other advanced countries. They are spending $8,000 to $13,000 per person per year.
यहाँ सिर्फ 45 है या $45 है. मसला ये हो रहा है कि हम एवरी वन इज़ एट द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. अब कार्डियो जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे हार्ट में या हमारे ब्रेन में, वी डोंट सी देम, बट वंस दे आर क्लॉग्ड, उनमें जो फैट डेपोजिशन हो जाती है. तो इन वन रिपोर्ट देयर इज 1000 पाकिस्तानी middle age adult, they fall every day because of heart attack or stroke. 1000 means this goes to disability. अब आप उसका देखें कि अगर आप उसको फिनेंशियल क्राइसिस की तरह, तो ही मे बी द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस. तो ये अनफॉर्चुनेटली जब तक ओवरऑल सिस्टम इम्प्रूव नहीं होता, I mean, unfortunately, we don't have ये बात तो ठीक है कि सिस्टम हो और रियासत उसको करे, सारा कुछ हो. लेकिन एक आम आदमी जब तक वो नहीं होता तो कुछ चीज़ें बताएं, कुछ ऐसी टिप्स बताएं कि कोई बंदा आपकी बात सुने तो उसको अगर अमल करे तो ये इस रिस्क से बच जाए. सही. अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो अगेन नाउ वर्ड इज़ लाइक ए विलेज, तो इन्होंने 50 मिलियन पीपल एंड 30 years दे स्टडीड. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च और यूरोपियन अनदर इंस्टीट्यूशन, यानी कि 50 मिलियन लोग थे और 30 साल तक उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया. तो उन्होंने कहा दे गेव 13 रिकमेंडेशन, बट आई गिव यू ओनली 3, द टॉप 5 रिकमेंडेशन. आप उस पर कर ले, इंशाल्लाह यू विल गो अप टू द एज ऑफ 80. एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ डेस्टिनी कि कोई बंदा ये लिसन कर रहा है. नोबडी नोज वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत. लेकिन टू फॉलो सम गुड एडवाइस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ डेस्टिनी. तो उसमें ऑप्टिमल बॉडी वेट, ठीक है, हेल्दी बॉडी वेट. दूसरा, आपने कोई भी ये जो मैन्युफैक्चर्ड फूड है ना, as much as you can stay away processed food. तीसरा, ये जो वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, जो नट्स हैं, आई मीन यू ईट मीट बट इन ए प्रॉपर वे. अच्छा, चौथा ये है फिजिकल एक्टिविटी. और पांचवा ये है कि इन प्रोसेस फूड ये जो वाइट शुगर है दैट इज किलिंग ह्यूमन. तो अगर आप ये 5 चीज़ें कर लें, फिजिकल एक्टिविटी, आप ये समझें कि आपका एम्प्लॉयर आपको, मैं उनको इस तरह समझाता हूँ कि 20,000 रुपये आपको बोनस दे रहे हैं हर महीने. आपको दरमियान में 1 घंटा फारग मिला है, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दें. फिजिकल एक्टिविटी. उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किए हैं कि एक साइड पे लोग थे कि जिनको सारे मसले थे, दूसरी साइड पे लोग थे जो सब हेल्दी थे. जिनको सारे मसले थे, शुगर था, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज थी, हाई कोलेस्ट्रॉल था, ब्लड प्रेशर था, वो एक्टिव थे. जिनको कोई मसला नहीं था बट दे वर इनएक्टिव, तो वो जो इनएक्टिव थे दे डाइड अर्लियर. तो वो जो फिजिकल एक्टिविटी जब तक करते रहेंगे तो वो मतलब कि हेल्दी रहेंगे. दैट विल तो ये बड़ी आपने ज़बरदस्त टिप्स दी हैं. और बड़ा मतलब कि एक तो ये है सबसे पहले कि वो अपना वेट जो है उसको ऑप्टिमल वेट उसको जो है गेन करें. और बल्कि वो जो आजकल BMI के जरिए से, यानी कि आपका स्टैंडर्ड BMI होना चाहिए. हाँ, स्टैंडर्ड BMI होना चाहिए. नंबर 2, आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी दूर करनी चाहिए. नंबर 3, आपको प्रोसेस फूड जो है वो आपने यूज़ नहीं करनी. और नंबर 5 जो है वो आपने शुगर, आपने बताया जो वाइट शुगर है, चीनी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कम से कम इस्तेमाल करें. और पांचवा ये जो नट्स है, मसलन नट्स और आपने वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो आपने मैक्सिमम यूज़ करने. मेरी सारी फैमिली में शुगर है जी. तो आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद द माइल्ड ब्लड शुगर एट द एज ऑफ 54. माय ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव बीन डायग्नोज्ड इन देयर 30s. अच्छा. तो ये मेरा लंच होता है, नट्स. और सुनना ये है कि यू शुड नॉट ईट अंटिल यू आर हंग्री एंड यू शुड लीव while you are hungry. That is the solution of many health problems. ठीक. माशाल्लाह, बड़ी ज़रूरत आपने. डॉक्टर साहब, एक हमारे आजकल यहाँ पाकिस्तान में लोग बड़ा सवाल पूछते, चूँकि आप अमेरिका भी रहे हैं बहुत अरसा, फिर आजकल आप सऊदीया में हैं. यहाँ लोग आजकल सवाल कर रहे हैं कि जी हम किसी तरीके से पाकिस्तान से निकल जाएँ, जो पाकिस्तान के हालात हैं, और हम कोई ऐसा कोई हो के, और स्पेशली सबका ख्याल है कि यूरोप या अमेरिका में चले जाएँ. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अमेरिका और में रहने का? अगर वो पाकिस्तानी अमेरिका जाता है तो कैसे आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे?
I mean, it needs lot of discussion because there is no simple answer. اچھا تھوڑے میں مین پوائنٹس بتا دیتا ہوں. I have sitting with medical graduates recently. تو 90% wants to get out of Pakistan. اب اس میں انفارچونیٹلی پاکستان میک اے ڈاکٹر اس پہ اسپینڈ کرتا ہے سب کچھ. اینڈ یورپین اینڈ امیرکن آر دے آر اسمارٹ پیپل. دے ٹیک اے میڈ ڈاکٹر, دے ڈڈ ناٹ اسپینڈ ایون اے پینی. تو وہ آپ ایک اچھے سٹیزن کو اپنی سوسائٹی میں لے جاتے ہیں. اب نو ڈاؤٹ ان دا کرنٹ سچویشن ان پاکستان دا اکنامکس ووز آر ٹو مینی اینڈ دیر از نو کلیئر پیتھ فار دا ینگ ڈاکٹرس. سو دے second, UK, Europe, Canada, America, the peoples are aging and they need workforce to take care of them. There are tons of opportunities. Third, اب جو لوگ ہیں, if you want to go settle in the West, you have to make your mind clear. There is no shortcut. If you did not study properly, you might not be in the training program for years because the hospitals will not select you. So if you are determined, you have to go out, then get preparation. کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز وہاں گئے ہیں امریکہ میں, and I know them personally, they ended up as a car driver. They could not pass their exam. Even if they passed their exam, the score was low. So you are competing with the Chinese, the European, many of them wants to go to America. So you have a world competition. تو ایک تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے, if you don't want to compromise on the principles, your faith. Now there are a lot of challenges in America. America and Europe is changing rapidly, particularly the moral values. So means your children will grow in that atmosphere. Now you are raising your children there. Are they strong Muslims, or you have given them time? When you go to the West, the problem is that there are too many jobs you can do. No one will stop you. The money is coming, money is flowing. پیسہ آ رہا ہے لیکن آپ کی اخلاقیات کی قیمت کے اوپر. ہاں, تو پھر آپ کے بچے اگر آپ نے ان کو کوالٹی ٹائم نہ دیا, you are not there, then they will learn from everywhere. بہت ساری چیزیں سیکھ لیں گے کہ جو آپ نہیں چاہ رہے کہ وہ سیکھیں, جو سیکھیں. اور لیکن وہ سیکھ رہے ہیں چونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے, اور وہ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ظاہر بات ہے مشکل ہے کہ اس کے اندر انہوں نے چیزیں سیکھنی ہے, اور اگر آپ نہیں سکھا رہے ہیں تو کوئی اور سکھا رہا ہوگا. سلمان بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی ماشاء اللہ سعودیہ میں ہیں پچھلے 5-6 سال سے, تو آپ یورپ کیوں نہیں گئے؟ اچھا, اس میں میرا ایکسپیرینس ہوا تھا, مطلب مجھے 5 سال ہو گئے ہیں سعودیہ میں موو کیے ہوئے, ٹھیک ہے, اور لیکن اس سے پہلے میرا اتفاق ہوا 2-3 دفعہ یورپ وزٹ کرنے کا, ٹھیک ہے. تو میں نے اس میں دیکھا کہ بینگ اے مسلم میرے لیے بڑا ٹف ہے وہاں پہ رہنا, وہاں پہ سروائیو کرنا. اور کیونکہ جو ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ مطلب میں وہ 2-3 دن وہاں پہ رہا جب UK میں, تو میں نے اذان کی آواز نہیں سنی, ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے مطلب میں نے اس کو فیل کیا کہ یہ میرے لیے بڑا ایک وہ پوائنٹ تھا کہ اگر میں اس سوسائٹی میں رہ کے مطلب ہم ہو سکتا ہے ہم کوئی بہت پکے نمازی نہ ہوں, لیکن جب آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, جب آپ کو اذان کی آواز آتی ہے تو آپ کا دل کر پڑتا ہے کہ آپ جائیں نماز پڑھیں. لیکن ایسے ماحول میں جہاں پہ آپ کو آواز ہی نہیں آ رہی تو شاید میرا دل ہی نہ, مجھے پتہ ہی نہ چلے, میں کام میں بزی ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کا مقصد بھی ہے, اذان کا مقصد بھی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو 5 دفعہ جو ہے نا وہ یاد کروایا جائے. جب ریمائنڈر ہی نہیں ہونا تو وہ پھر آپ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں گے. تو اس کے بعد پھر اتفاق بھی ہوا, مجھے جو ہے نا وہاں سے ایک کوئی جاب آفر بھی تھی, تو لیکن میں نے پریفر کیا کہ جو ہے نا وہ اسلامک مطلب موو کرنا ہے تو پھر کسی اسلامی کنٹری میں کیا جائے. ڈیفینیٹلی وہاں پہ جاب بھی اچھی ہے, ارننگ بھی یہاں سے اچھی ہے, لیکن ایز کمپیئر ٹو یورپ وہ مطلب اس کا مطلب دنیا کو لگتا ہے کہ وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا, ایون جو میرا چونکہ انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے اور موسٹلی جو پروفیشنلز ہیں سارے موو کرنا چاہ رہے ہیں باہر, جو پاکستان کے حالات ہیں, جو یہاں پہ سیلریز ہوتی ہیں, جو انکم ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آپ کو آپ جو ہے بینیفٹ میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے ہیں کہ ویسٹ میں آپ موو کریں گے تو آپ کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایٹ لیسٹ مطلب 3rd-4th جنریشن جا کے آپ کی وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, اور بہت زیادہ پرسنٹیج ہے وہاں پہ یورپ میں کہ آپ کی جو 3rd-4th جنریشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا, دے آر اوے فرام دا اسلام. تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے, مسلمان ہی نہیں رہتے. اور اس میں واقعی اس میں اسٹڈیز بھی ہیں, اس میں لوگوں نے
ریسرچ کی ہوئی ہے کہ وہ تیسری چوتھی نسل آپ کی مسلمان ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو آپ خالی آپ جو ہے نا وہ پیسہ کما رہے ہیں, اپنے لیے کما رہے ہیں, اس کے بعد آنے والی نسلوں کو آپ کیا دے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ یہ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اگر ہم جائیں تو ہم یہ فیصلہ بھی ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مطلب یہاں سے موو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کہاں موو کرنا ہے. اور پھر آپ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اوور دا کورس آف ایئرز دیکھتے ہیں, یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ تو بڑے سیکیور ہوں یا آپ بڑے ویلدی ہو جائیں اور آپ کی جو اگلی جنریشن ہے اس کو آپ وہ بہت سارا سرمایہ ٹرانسفر کر دیں یا اس کو ایک خوشحال زندگی دے دیں, لیکن ان کے ایمان اور ان کی اخلاقیات جو ہے وہ شاید اب اس کو آپ نہ بچا سکیں, اور اگر اگلی جنریشن کی بچ بھی گئی تو شاید اس سے اگلی کی نہ بچا پائیں. تو یہ بہرحال ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ باہر کے بارے میں سوچیں بھی تو کم از کم یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ضرور آپ کے پیش نظر رہے. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں, ایک تو ہم نے بات کی کہ جو اولڈ ایج آپ نے ابھی بتایا, اسلام کے اندر ہمارے جو بڑے ہیں, جب جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پر والدین کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ جب وہ تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور اپنی اولڈ ایج کو پہنچ جائیں تو تم ان کے اوپر احسان کرو اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو, ان کو اف بھی نہ کہو. اچھا, یہ تو ہمارے ہاں تو سسٹم موجود ہے, لیکن اوور آل جو اولڈ ایج کے ایشوز ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے کوئی فیملی میں بڑا ہے اور اس کو کسی نہ کسی نے تو آف کورس سنبھالنا ہے. تو ویسٹ میں تو پورے سسٹم موجود ہیں, وہاں پہ تو ظاہر بات ہے بندہ اولڈ ایج ہوتا ہے تو وہاں پہ تو اس کو چلے جاتے ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی میں آج بھی ہماری فیملیز اس کو سنبھالتی بھی ہیں, ان کا بوجھ بھی اٹھاتی ہیں اور اس کو جو ہے مدد بھی کرتے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹیوں کے اندر, اب جیسے آپ نے یہ ہمیں ٹپ بتائے ہیلتھ کے حوالے سے, تو اولڈ ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جب ہم سنبھال رہے ہو تو ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو اس میں الحمدللہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ابھی تک کہ مسلم سوسائٹیز دے آر ٹیکنگ کیئر دیئر ایلڈرلی ان دیئر ہوم سیٹنگس. میں نے وہاں 15 سال امریکہ میں I did work with the elderly. They are sad. The human contact is not there. The human talk is not there. The human interaction is not there. تو یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ماں باپ اف تک نہ کہو, اب وہ کچھ تو کریں گے نا, تو اس لیے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. تو وہ پھر بیچارے ویسٹ میں تو اب یہ صورت ہے کہ بیکاز دا ریلیجیس moral values are not there. وہ کہتے ہیں yes this generation raised up, that's it. They done their job, now they should go to the old home and wait for that. That is the attitude towards the except religious Christians. الحمدللہ ابھی تک ہمارے ملکوں میں اچھی صورتحال ہے, تو اگر ہم ان کی ٹیک کیئر کریں گے تو جنت بھی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایشوز ہیں, دیر آر رینج آف ایشوز ود دا ایلڈرلی. تو اس میں وی کین سٹ ان سم گیدرنگ نیکسٹ ٹائم کہ بھی اگر آپ کے فادر 70 ایئرس تک چلے گئے ہیں تو وٹ یو کین ایکسپیکٹ, وٹ کین ہیپن اینڈ ہاؤ یو کین پلان. تو وہ از ویری گڈ ٹو نو, کیونکہ اگر اچانک کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر دین دیر از اے پینیکی کائنڈ آف سچویشن. اب جس طرح آپ نے کہا کہ ویسٹ میں تو انسٹیٹیوشنلائز کیئر ہے, اب پاکستان میں تو نہیں ہے, تو ناؤ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ سچویشن. سو از مچ بیٹر اف یو پریپیئر اہیڈ. تو اس پہ 2 سیگمنٹس ہیں, ایک تو یہ اف دے ہیو پری ایگزسٹنگ ہیلتھ کنڈیشن, اگر یہ ہارٹ فیلئر ہے یا ان کو جوڑوں کی دردیں ہیں یا ان کا موتیا اتر آیا ہے تو یا وہ اسموک کرتے تھے, تو اب ان کے پیتھ ویز کیا ہیں, وٹ یو کین ایکسپیکٹ ان نیکسٹ 5 ایئرس. ایک وہ پاپولیشن ہے جو فیئرلی ہیلدی ہے, دے جسٹ نیڈ ٹو منیمل لک آفٹر کہ بھئی اب ان کے رسک کیا ہیں اولڈ ایج کے. تو وہ ایک از ناٹ راکٹ سائنس, وی آل کین نو ایزیلی, وی کین ڈسکس ان شاء اللہ سم ٹائم ان فیوچر. تو از اے ویری گڈ, کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اقرا بسم ربک الذی خلق, کیوں کا پڑھو, تو یہ نالج تو اللہ نے ہمیں دیا نا. تو if we know these simple tips we can take care better our elderly. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں, ہمیں وقت دیا اور بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈاکٹر محمد سعید صاحب, جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے ہمیں بہت ساری جو ٹپس بتائیں اور بلکہ ایک لائف ایکسپیکٹنسی کو اور جو ایوریج ہماری عمر ہے
اس کو بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے بڑی قیمتی جو ہے وہ ہمیں ٹپس دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے انجینئر سلمان راشد صاحب. انہوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح سعودیہ میں رہتے ہوئے انہوں نے اس کو کمپیئر کیا ہے ویسٹ کے ساتھ, اور کیا اچھی باتیں ہیں سعودیہ کے اندر رہنے کے حوالے سے. ناظرین, اپنی صحت کے حوالے سے اور اپنے ایمان اور اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں اس کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا چاہیے, اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اس زندگی کو بھی بسر کرنا چاہیے, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی, صحت والی ایک لمبی زندگی عطا کرے گا, اور اب جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم سے یہ کہے گا کہ وہ ہم سے راضی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.